السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بالا خاتون صوفیہ اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں حلیمہ کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس علم میں ان کی نظر زمین پہ پڑی ہوئی حلیمہ پہ پڑتی ہے، جسے اس طرح سے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب بچپن میں وہ لڑکی انہیں ندی میں ملی تھی۔ اس خیال کے بعد وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرو بیٹی۔ یہ کہتے ساتھ وہ حلیمہ کی جانب دوڑ پڑتی ہیں اور اسے اٹھا کر حلیمہ حلیمہ پکارتی ہیں۔ صوفیہ بھی بھاگتی بھاگتی آتی ہے۔ بالا خاتون حلیمہ کو گود میں اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں، میری بیٹی آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو۔ کہ اس لمحے بالا خاتون اس کے سر سے نکلنے والا خون دیکھتی ہیں تو وہ مزید پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، میری بیٹی آنکھیں کھولو جاگ جاؤ۔ اس لمحے عثمان صاحب اور ارحان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بالا خاتون غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہیں، عثمان یہ ہوش میں نہیں آ رہی، یہ جاگ نہیں رہی عثمان صاحب بھی حلیمہ کے پاس بیٹھ کر حلیمہ حلیمہ پکارتے ہیں اور بالا خاتون اس کے چہرے پر پانی ڈالتی ہیں جس سے حلیمہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب بالا خاتون اور صوفیہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہوش میں آتے ساتھ ہی حلیمہ صوفیہ اور بالا خاتون کو پکارتی ہے، خالہ ماں۔ عثمان صاحب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بالا خاتون حلیمہ کو گلے لگا لیتی ہیں۔ عثمان صاحب کی بیٹی پکارنے پر حلیمہ کہتی ہے، جب بھی آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں میرے زخم اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ایسی بیٹی پر شرمندہ رہیں گے جیسی میں ہوں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ بالا خاتون بھی کہتی ہیں، تم ہمارا خون ہو، ہماری اولاد ہو، ایسے الفاظ مت کہو بیٹی۔ اس کے ساتھ ہی ارحان حلیمہ کو لے کر چل پڑتا ہے تو صوفیہ بالا خاتون سے کہتی ہے، یہ آسان نہیں ہوگا، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ جواب میں بالا خاتون غصے سے کہتی ہیں، چپ ہو جاؤ صوفیہ۔ پھر عثمان صاحب سے کہتی ہیں، عثمان وہ کون تھے جو حلیمہ کے پیچھے تھے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، اولوکچار، حلیمہ کے بارے میں وہ جان گیا ہے۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے، وہ ہمارے اتحاد کو روکنا چاہتا ہے۔ اب یقین آیا تمہیں عثمان؟ بالا خاتون کہتی ہیں، اگر وہ علاؤالدین کے بارے میں جان گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر عثمان صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار حسن اور سردار کوجا گلاڈیوس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سردار حسن کہتے ہیں، یہاں سے نشانات ہر طرف پھیل گئے ہیں کوجا بھی۔ گلاڈیوس سپاہیوں کے ساتھ وہیں چھپا ہوتا ہے اور اس کا چھوڑا ہوا تیر سردار حسن کی بازو میں جا لگتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی سردار کوجا اور سپاہی سردار حسن کو اپنی حفاظت میں لیتے ہیں اور سردار کوجا گلاڈیوس سے کہتے ہیں، تم کمینے ہو، تم سمجھ گئے تھے کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ جواب میں گلاڈیوس کہتا ہے، صحیح کہا بوڑھے آدمی، اب عثمان کے سپاہی میرا شکار ہوں گے۔ تو سردار کوجا کہتے ہیں، جب تیرا سر نیزے پہ سجا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کون شکاری ہے اور کون شکار۔ حسن برداشت کرو۔ حسن پہ تیر توڑتے ساتھ ہی تلوار بے نیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ زخم مجھے گرانے والا نہیں ہے جب تک میں اس خبیث کا خاتمہ نہ کر لوں کوجا سردار۔ کوجا بے آہستگی میں ایک سپاہی سے کہتے ہیں، جب لڑائی شروع ہو تو چپکے سے نکل جانا اور عثمان بے کو خبر دینا۔ گلاڈیوس کے حکم پر سپاہی ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور خبر رساں بھاگ پڑتا ہے۔ گلاڈیوس آگے بڑھتا ہے اور سپاہیوں کو شہید کرنے لگ جاتا ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود سردار حسن خوب مقابلہ کرتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی کوجا سردار کی بہادری قابل دید ہوتی ہے، مگر گلاڈیوس سب سے زیادہ حاوی دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حسن آگے بڑھتا ہے تو سردار کوجا اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں، حسن بھائی یہ زخم آپ کو لڑنے نہیں دے گا، چلو تاوسان تبتے کی طرف پیچھے ہٹتے ہیں، وہاں اپنے نشان چھوڑیں گے اور عثمان بے کا انتظار کریں گے۔ پیچھے ہٹو سپاہیوں، جلدی کرو۔ جاتے جاتے سردار کوجا خنجر کے میان درخت میں چھپا دیتے ہیں اور حسن سے کہتے ہیں، یہ نشان عثمان صاحب کو ہماری سمت بتا دے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ حسن کے ساتھ بھاگ نکلتے ہیں۔ انہیں بھاگتا ہوا دیکھ کر گلاڈیوس ہنستے ہوئے کہتا ہے، او آوارہ سپاہیوں، تم نے جو قاصد بھیجا ہے اسی سے عثمان کو پھنسواؤ گے۔ ادھر زندان میں گونچا علاؤالدین سے کہتی ہے، علاؤالدین میں سمجھ نہیں پائی، اگر مریم ہی حلیمہ ہے تو صوفیہ نے… علاؤالدین کہتا ہے، صوفیہ نے اسے نفرت کا ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف بھیج دیا خاتون، اس نے میری بہن کو اپنی نفرت کی تلوار بنا دیا۔ میرے اللہ یہ کیسا شر ہے، ان شیطانوں کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ تو وہاں نے والا لوکچار کہتا ہے، میرا شر پہاڑ بن چکا ہے، میرا شر برفانی تودے کی طرح بن چکا ہے سردار زادے، یہ تم پر برس رہا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، دیکھو میری بہن کو جانے دو اور میری خاتون کو بھی، عثمان صاحب کا بیٹا یہاں ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ لوکچار کہتا ہے، تمہاری بہن اور خاتون کا انجام بھی تم جیسا ہوگا، یہ عظیم خان اور جیتو خان کے سامنے پیش ہوں گے۔ اگر تمہاری خاتون حاملہ ہے تو تمہارا شہزادہ بھی وہی انجام پائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکچار آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین کہتا ہے، تم المدینۃ الفاضلہ پڑھ رہی تھی، میں نے تمہیں دیکھا تھا، مجھے بتاؤ ذرا، کیا تم نے کبھی پڑھا ہوا سمجھا نہیں؟ کیا تم نے کبھی اس فرمان سے سبق نہیں سیکھا جو ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جنگ میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نقصان مت پہنچاؤ، چاہے وہ تمہارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ تم یہ جانتے ہو، یقیناً تم جانتے ہو۔ لوکچار پلٹتے ہوئے کہتا ہے، تو تم صرف چرواہے نہیں ہو سردار زادے، تمہیں کچھ علم بھی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، بالکل بالکل، جب ظلم اور کفر کے خلاف جنگ ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ عالم کا علم سردار کے حوصلے سے پیچھے رہ جاتا ہے؟ لوکچار کہتا ہے، احسن بے کے بھی ایک عورت تھی، تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے، اس نے بہت سے بے گناہوں کو مارا تھا، اگر وہ ہمارے ہاتھ آتی تو اس کا خون ہمارے لیے حلال ہوتا، لیکن ایک بات جان لو، ہم نے اسے قتل نہیں کیا، صوفیہ نے کیا ہے۔ لوکچار کہتا ہے، صوفیہ کبھی بھی الجیتو خان کا سامنا کرنے
کرنے کی ہمت نہ کرتی وہ ایسا کام نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکچار آگے بڑھتا ہے تو علاؤالدین اسے کہتا ہے تم دیکھو گے تم سب دیکھو گے۔ ادھر عثمان صاحب حلیمہ کو لے کر قبیلے پہنچتے ہیں۔ حلیمہ کو اس حالت میں دیکھ کر فاطمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے مریم کیا ہوا اسے؟ گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو صوفیہ ان سے کہتی ہے تم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا عثمان۔ شامل عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ نے جیسا کہ حکم دیا تھا ہم نے سپاہیوں کو کراکول پہاڑی کے قریب تعینات کر دیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں وہاں کی حفاظت کرتے رہو۔ صوفیہ پھر سے کہتی ہے عثمان تم نے کچھ نہیں کہا۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں ہم خیمے میں بات کریں گے۔ فاطمہ آگے بڑھ کر حلیمہ سے پوچھتی ہے یہ کیا حال ہے تم کہاں تھی؟ ماں یہ صوفیہ صاحب یہاں کیا کر رہی ہے؟ بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے قسمت سے کہتی ہیں علاؤالدین کا خیمہ تیار کرو۔ فاطمہ پوچھتی ہے کیوں؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں میری حلیمہ وہاں رہے گی۔ فاطمہ خوش ہوتے ہوئے پوچھتی ہے میری بہن کیا آپ نے اسے ڈھونڈ لیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں بتاتی ہوں بیٹی حلیمہ یہی ہے بالکل تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ یہ مریم نہیں ہے یہ حلیمہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ چونک جاتی ہے اور بے یقینی میں اسے دیکھتی ہے۔ پھر کہتی ہے ماں کیا کہہ رہی ہیں؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں میں وضاحت کروں گی لیکن ابھی تمہاری بہن بہت تھکی ہوئی ہے تھوڑی دیر اسے آرام کرنے دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ حلیمہ کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ فاطمہ غصے میں اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے تو اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اپنے ہی خون سے غداری کی ہے۔ یہ صوفیہ کی کٹ پتلی بن گئی۔ یہ سن کے ارحان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میری بہن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ تمہاری بہن ہے ہماری بہن ہے۔ مگر فاطمہ کہتی ہے نہیں میری بہن قبر میں ہے وہ اس دن مر گئی تھی جب میری ماں نے اسے ندی میں کھو دیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ چلی جاتی ہے۔ ادھر بالا خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے حلیمہ لوگوں کو دیکھ کر کہتی ہے ماں صاحب مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ بالا خاتون اسے کہتی ہیں یہ تمہیں نہیں جانتے اور تم انہیں نہیں جانتی لیکن ہم ماضی کو بھول جائیں گے اور دوبارہ شروعات کریں گے۔ حلیمہ کہتی ہے میرے پاس بھولنے یا یاد رکھنے کے لیے کوئی ماضی نہیں ہے۔ پوئینہ غائب ہو گئی مریم مر گئی ہے حلیمہ کچھ نہیں جانتی۔ بالا خاتون سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں دیکھو میں تمہاری ماں ہوں اور تم میری خوبصورت بیٹی ابھی کے لیے بس اتنا جاننا ہی کافی ہے۔ اب خیمے میں جاؤ میں تمہارے لیے کپڑے لاتی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے اور فاطمہ وہاں پہنچتی ہے۔ بالا خاتون کو حلیمہ کے ساتھ خوش دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے۔ عثمان صاحب اور صوفیہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی مور لگاتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں منگول یا کوئی اور جو بھی بازنطینی فوجی ان سرحدوں پہ آئے گا وہ اس امن معاہدے کے مطابق میری کمان میں میری فوج کے ماتحت ہوگا۔ جواب میں صوفیہ بھی مہر لگاتے ہوئے کہتی ہے اگر بورسا پہ حملہ ہوا تو پھر اس وقت تمہارے سپاہی میرے حکم کے ماتحت ہوں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کے سپاہیوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ معاہدہ ہو جاتا ہے اور معاہدے کی کاپیاں تھما دی جاتی ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے اب سے ہم دوست ہیں عثمان۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں چونکہ ہم نے امن پر اتفاق کیا ہے تو میں گلاڈیوس چاہتا ہوں۔ صوفیہ کہتی ہے گلاڈیوس ایک اچھا کماندار ہے عثمان میں اس سے تمہاری بیعت کروا سکتی ہوں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں میرے شہیدوں کا خون اس کے ہاتھ پر ہے میں کبھی اسے اپنے ماتحت نہیں کروں گا مردہ یا زندہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ اب اس امن کے نشان کے طور پر تم مجھے گلاڈیوس دو گی اگر تم اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتی ہو تو۔ صوفیہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا گلاڈیوس نے جو کچھ کیا اس نے نہ صرف مجھے بلکہ شہنشاہ کو بھی دھوکہ دیا ہے اس کے مر جانے سے ہمارا اتحاد نہیں ٹوٹے گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔